دیکھیں، اس وقت ہم آپ کے سامنے اپنی بچی کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہماری بچی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ شہناز بیگم کے پاس اب التجا کر رہے تھے۔ میں نے بات کی تھی اسجد سے بھائی صاحب، لیکن وہ میری بات نہیں مان رہا۔ مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن میں اس پہ زبردستی نہیں کر سکتی۔ شہناز بیگم نے دو ٹوک بات کی۔ بہن، ایسا نہ کہیں آپ، ہم بہت آس لے کر آئے ہیں۔ اس بار فاخرہ نے التجا کی۔ میں نے بتایا نا بہن کہ میں مجبور ہوں۔ شہناز بیگم اب بھی اپنی بات پر قائم تھی۔ آپ اسجد کو بلائیے، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ آفاق صاحب یہی کہہ سکے۔ ٹھیک ہے، میں بلا کے لاتی ہوں۔ شہناز بیگم اٹھ کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ آئیں تو ان کے ساتھ اسجد تھا۔ وہ سلام دے کر وہیں بیٹھ گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اب آفاق صاحب اور فاخرہ کو دیکھنے لگا۔ دیکھو، جو کچھ بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ آفاق صاحب نے بات شروع کی۔ لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم ایمن کو اپنا لو۔ تم دونوں کا سادگی سے نکاح کر دیں گے۔ آفاق صاحب نے بنا کسی قسم کے تمہید باندھے کہا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہی بات ہے آپ کی؟ وہ ہنسا۔ تو گویا آپ اپنی بدکردار بیٹی کو میرے پلے باندھنا چاہتے ہیں؟ حیرت ہے مجھے آپ پر۔ وہ بے پرواہی سے بولا۔ آفاق صاحب مٹھیاں بیچ کر رہ گئے۔ وہ اس وقت مجبور تھے۔ فاخرہ نے خوفزدہ ہو کر شوہر کو دیکھا۔ یہاں جتنی غلطی میری بیٹی کی ہے، اتنی تمہاری بھی ہے، مت بھولو اس بات کو۔ وہ اپنی آواز کو آہستہ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولے۔ اسجد اس بار آگے ہوا۔ انکل جی، آپ کی بیٹی میرے کمرے میں تھی۔ سمجھتے ہیں نا اس بات کا مطلب؟ سمجھتے ہیں آپ؟ بنا دوپٹے کے میرے بیڈ پر۔ اب بھی آپ کہیں گے کہ میری غلطی تھی؟ وہ ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا۔ اسجد، یہ سکھایا ہے میں نے تمہیں؟ بڑوں سے ایسے بات کرتے ہیں؟ شہناز بیگم نے غصے سے اسجد کی طرف دیکھا۔ امی کچھ غلط تو نہیں کہا نا؟ وہ معصومیت سے بولا۔ آفاق صاحب اس سے زیادہ کچھ نہیں سن سکتے تھے، اس لیے وہاں سے جانے میں ہی بہتری نظر آئی۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ فاخرہ بھی ان کو دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ اور ہاں انکل جی، وہ ڈرائنگ روم سے نکل رہے تھے جب اسجد اٹھ کے ان کے نزدیک آیا۔ ذرا اپنی بیٹی کا موبائل تو چیک کیجیے گا، آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ میری ایک نصیحت پلے باندھ لیجیے، بیٹیوں کو نا اتنی چھوٹ نہیں دیتے۔ آفاق صاحب مٹھیاں بھینچ کے رہ گئے۔ وہ اس وقت مجبور تھے، سو چپ چاپ نکل گئے وہاں سے۔ شہناز بیگم نے ناراضگی سے اسجد کو دیکھا۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ سب ختم ہو گیا فاخرہ، سب ختم ہو گیا۔ وہ گھر آ کر ڈھہ سے گئے تھے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ فاخرہ بھی بے حد رنجیدہ تھی۔ کیا ہوگا فاخرہ، کیا ہوگا؟ اس کی عزت پر لگا داغ کیا دھل سکتا ہے؟ وہ انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ جاؤ اسے بلا کے لاؤ، آفاق صاحب نے فاخرہ سے کہا۔ لیکن کیوں؟ فاخرہ ڈر گئی۔ انہیں اس وقت ایمن کو بلانے کی وجہ سمجھ نہ آئی۔ بلا کے لاؤ، اور ہاں، اس کا موبائل بھی لے آنا، انہوں نے اسے تاکید کی۔ فاخرہ چپ چاپ ایمن کو بلانے چلی گئی، ساتھ ہی اللہ سے دعا گو تھی۔ چلو، تمہارے ابو نے تمہیں بلایا ہے۔ فاخرہ نے دروازہ کھولا تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بن چکے تھے۔ بابا، بابا نے بلایا ہے مجھے پتا تھا کہ وہ ضرور سنیں گے میری بات، وہ یقین کریں گے مجھ پر۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی تھی۔ فاخرہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ایمن جلدی سے آفاق صاحب کے کمرے کی طرف بھاگی۔ اس کا موبائل سامنے بیڈ پر پڑا تھا۔ فاخرہ نے وہ اٹھا لیا۔ بابا، بابا،
آپ کو میری بات پر یقین آ گیا نا کہ میں بے قصور ہوں بابا؟ وہ آس بھرے لہجے میں بولی۔ فاخرہ، موبائل دو، وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے بولے۔ وہ حیرانی سے فاخرہ کے ہاتھ میں موجود موبائل اور پھر آفاق صاحب کو دیکھنے لگی۔ فاخرہ نے موبائل ان کو پکڑا دیا۔ ایمن کو لگا اب سب کچھ ختم ہو گیا، اب اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے آفاق صاحب کو دیکھنے لگی۔ آفاق صاحب کی انگلیاں تیزی سے موبائل پر حرکت کر رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا۔ ایمن شرمندگی کے مارے سر نہیں اٹھا رہی تھی۔ فاخرہ نے بے اختیار دل پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ وہ خونخوار لہجے میں ایمن کی طرف دیکھ رہے تھے اور ایمن سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ آفاق صاحب نے موبائل دیوار پر دے مارا۔ فاخرہ اور ایمن نے بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ اس وقت بے حد غصے میں تھے۔ بابا، ایمن نے اٹکتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، ابھی اسی وقت۔ غصے سے ان کی آواز کانپنے لگی۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ رات ہو چکی تھی اور یہ رات پھر سے اس کے لیے قیامت بن کے گزری تھی۔ وہ ساری رات بیٹھ کے روتی رہی، لیکن ابھی تو اس کے لیے بہت سی ایسی راتیں باقی تھیں۔ رات کو نہ جانے کب وہ روتی روتی سو گئی تھی۔ سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑنے سے وہ بیدار ہوئی تھی۔ کھڑکی سے روشنی اندر آ رہی تھی جو سیدھی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ وہ رات کو شاید روتے ہوئے فرش پر ہی سو گئی تھی۔ ایک بار پھر سے کل کے سارے منظر اس کی آنکھوں کے آگے فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اے میرے خدا، یہ سب کیا ہو گیا؟ کاش یہ سب ایک خواب ہو اور اب آنکھ کھلنے پر سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہو۔ وہ خود کلامی کرتے ہوئے خود کو بہلانے لگی۔ میں آخر بابا کو کیسے یقین دلاؤں اب؟ وہ کبھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے۔ اے میرے مالک، مجھے راستہ دکھا دے، کوئی حل نکال دے کہ میں اپنی بے گناہی ثابت کر سکوں۔ میری مدد کر، میری مدد کر۔ وہ وہیں پر سجدہ ریز ہو گئی۔ تبھی صحن سے شور سا اٹھا۔ اس کی ماں بلند آواز میں رو رہی تھی۔ وہ فوراً دروازے کی طرف بھاگی۔ امی، امی، دروازہ کھولے امی، کیا ہوا ہے؟ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ وہ دروازہ پیٹنے لگی۔ کوئی سن رہا ہے؟ دروازہ کھولو کوئی، کیا ہوا ہے؟ امی، امی، دروازہ کھولے۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ دروازہ محلے کی ایک عورت نے کھولا تھا۔ وہ باہر کی طرف بھاگی۔ صحن کے وسط میں سارے لوگ جمع تھے۔ وہ سب کو ہٹاتی ہوئی آگے بڑھی۔ بابا! اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ وہ بے یقینی سے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ بابا، بابا اٹھے نا، بابا آپ ایسے کیوں سو رہے ہیں؟ امی، آپ بابا کو اٹھائیں نا، یہ ایسے کیوں سو رہے ہیں یہاں پر؟ وہ فاخرہ کی طرف لپکی۔ فاخرہ نے اس کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ مذاق کر رہی ہو۔ کیا تم نہیں جانتی؟ وہ رو رہی تھی۔ کیا نہیں جانتی تم؟ کہ یہ سب کیا ہے اور کیوں ہوا؟ بتاؤ نا، وہ اسے جھنجھوڑنے لگی۔ نہیں بابا، بابا کو کچھ نہیں ہوا، بابا ابھی اٹھ جائیں گے۔ امی آپ مت روئے، بابا ابھی اٹھ جائیں گے۔ وہ پھر سے آفاق صاحب کی طرف بڑھی۔ بابا دیکھیے امی کیا کہہ رہی ہیں، آپ اٹھ جائیں نا بابا، بابا اٹھے نا۔ وہ اب ان کی چارپائی سے لگ کر روئے جا رہی تھی۔ گھر میں ہر طرف ماتم کا سما تھا، ہر ایک کی آنکھ اشکبار تھی۔ وہ بھی رو رہی تھی، لیکن اس کی سننے والا تھا ہی کون؟ اسی لیے کہتے ہیں بیٹیوں کو کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اس طرح کی اولاد سے تو بہتر ہے اللہ اولاد ہی نہ دے۔ ماں باپ کا منہ کالا کر دیتی ہے۔ کسی عورت کی آواز کوڑے کی طرح اس کے کانوں میں پڑی۔ اس لیے ہی تو لوگ بیٹیوں سے ڈرتے ہیں۔ بھائی اللہ دور رکھے ایسی اولاد سے تو۔ ایک اور آواز آئی۔
اور اب اس طرح کی آوازیں تو ہر طرف سے آ رہی تھی۔ اس کے لیے مزید برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ بابا، بابا، وہ ایک بار پھر سے ان کی طرف بڑھی۔ بابا، بابا، لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کی بیٹی کو؟ اٹھیں نا، دیکھیں، آپ اپنی گڑیا کو، اپنی ایمن کو دیکھیں نا۔ ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ان کو بتائیں نا کہ آپ کی بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، وہ بے قصور ہے۔ وہ اب بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ اٹھیں نا بابا، آپ ان سب کو یہاں سے بھگا دیں اور کہیں کہ آپ کو اپنی بیٹی پر پورا یقین ہے۔ رو رو کر اور چلا چلا کر اب اس کا گلا بیٹھنے لگا، لیکن اب نہ تو اس کا باپ اٹھ سکتا تھا اور نہ اس کے دامن پر لگا داغ دھل سکتا تھا۔ اب ناٹک تو دیکھو کیسے کر رہی ہے، گویا بہت معصوم ہو۔ باپ کو مار کر بھی سکون نہ ملا اسے۔ ہاں ہاں، دیکھو تو، ایک بار بھی گھر کی عزت کا خیال نہ آیا اس کے پاس جاتے ہوئے۔ یہی آوازیں اب ہر طرف سے آ رہی تھی۔ کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا اور کوئی بلند آواز میں تبصرے کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب اندھیرا چھا رہا تھا۔ جب اسے ہوش آیا، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا۔ شاید سب اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے۔ گھر خالی تھا تو مطلب اس کے ابو کو سپرد خاک کیا جا چکا تھا۔ پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا۔ اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ فاخرہ صحن کے ایک کونے میں گمسم بیٹھی تھی۔ وہ جلدی سے ماں کی طرف بڑھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا نا؟ آپ بھی مجھے معاف نہیں کریں گی؟ وہ ان کے پاؤں پکڑے رو رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں بولی۔ امی بولے نا، آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی بیٹی قصوروار ہے؟ وہ اب آس بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ فاخرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے اپنے باپ کی جان لے لی ایمن، اب اور کیا چاہتی ہو؟ کون سی یقین دہانی مزید چاہتی ہو تم؟ وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ ایمن نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سورج ڈھل چکا تھا، ہر طرف اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ صحن میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے اور وہ گھاس پہ بیٹھی بے آواز رو رہی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، لیکن بھوک تو اسے اب بھی نہیں لگی تھی۔ سب ختم ہو گیا۔ بابا مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ انہیں مجھ پر یقین نہیں تھا، وہ بھی مجھے قصوروار سمجھتے تھے۔ سب میری وجہ سے ہوا، سب کچھ۔ میرا باپ میری وجہ سے مر گیا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ اب پھر سے رونے لگی۔ سردیوں کی ٹھنڈی ہوا اس کے جسم میں کپ کپاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ سردی میں اس کا جسم جم رہا تھا۔ بادلوں نے پورے آسمان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی، لیکن وہ اس سب سے بے نیاز روئے جا رہی تھی۔ بابا کو نہیں، مجھے مرنا چاہیے تھا۔ میں قصوروار ہوں، مجھے مر جانا چاہیے تھا۔ میں کیوں زندہ ہوں؟ وہ ارد گرد سے بے نیاز خود سے کہے جا رہی تھی۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، ساتھ ہی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھی۔ وہ پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ اوہو، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی! کوئی اپنے ساتھ اتنا ظلم کرتا ہے کیا؟ وہ اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلا رہا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تم قاتل ہو میرے باپ کے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ قاتل ہو تم۔ اس کا گریبان پکڑے وہ چلا رہی تھی۔ دیکھو تو، بھیگ گئی ہو تم، بخار ہو جائے گا اس ٹھنڈ میں۔ میرے ساتھ چلو نا، میرے بستر میں آرام سے سونا۔ جس دنیا میں ہے ہی نہیں اس کا کیا غم کرنا، جو تمہارے سامنے ہے اس کو سوچو نا۔ وہ اس کے ہاتھوں میں اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے ہنسا۔ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ اب وہ روتے ہوئے بے بسی سے بولی۔ کیوں کر رہا ہوں یہ سب؟ ارے میری جان، تم اب تک نہیں سمجھی؟ وہ اب اس کی بے بسی سے محفوظ ہوا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو مجھے میرے حال پر، پلیز اسجد، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ وہ اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑے التجا کر رہی تھی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ اس رات بھی تم بچ گئی تھی،
لیکن اب نہیں، اب کون آئے گا؟ ہاں، وہ اب اسے پکڑ کے سیڑھیوں کی طرف کھینچ رہا تھا۔ امی، امی، وہ چلانے لگی۔ اسجد نے فوراً اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ خبردار جو منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ فاخرہ اپنے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ اسے چھوڑ دو اسجد، نہیں تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ فاخرہ ایمن کی طرف بھاگی۔ اچھا، کیا کیا کریں گی آپ؟ بولے، چلائیں گی؟ وہ ہنسا۔ سنے گا کون آپ کی؟ آنٹی جی بہت بھولی ہیں آپ۔ اس وقت ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بستر میں گھسا ہوگا، کہاں تک جائے گی آپ کی آواز؟ وہ اب ایمن کو چھوڑ کر فاخرہ کی طرف بڑھا۔ خبردار جو میری ماں کی طرف ایک قدم بھی بڑھایا۔ ایمن فاخرہ کے آگے کھڑی ہو گئی۔ تو کیا کر لو گی تم؟ اسجد نے اسے بالوں سے پکڑا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ اب کرو نا، کیا کرو گی میرے ساتھ؟ ہاں، وہ اسے مسلسل کھینچ رہا تھا۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ کوئی چیز اسجد کے سر پر لگی۔ وہ سر پکڑے گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا۔ ایمن نے فوراً فاخرہ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں گملہ تھا، وہ سمجھ گئی۔ ایمن فوراً فاخرہ کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ فاخرہ اس کا منہ چومنے لگی۔ انہیں بے اختیار اپنی بیٹی پر پیار آیا۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے معاف کر دو میری بچی۔ فاخرہ مسلسل اسے چومے جا رہی تھی۔ جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ماں کے ہاتھ چومے۔ چلو اندر۔ فاخرہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر کی طرف بڑھی۔ لیکن امی، یہ اس کا کیا کریں؟ وہ اسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ یہ یہی پڑا رہے، جب ہوش آئے گا تو چلا جائے گا۔ فاخرہ نخوت سے سر جھٹک کر بولی۔ وہ بھی فاخرہ کے ساتھ چل دی۔ اس وقت وہ فاخرہ کے کمرے میں ہی چلی گئی۔ فاخرہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کنڈی لگائی اور پھر ایمن کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم تو پوری طرح بھیگ چکی ہو، تمہیں کپڑے تبدیل کر لینے چاہیے۔ فاخرہ فکر مندی سے بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں امی، میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی ان حالات میں مجھے اپنا ہوش کہاں ہے؟ وہ اداسی سے بولی۔ اب تم مجھے سب سچ سچ بتاؤ گی ایمن؟ فاخرہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پھر سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ مجھے تو اس دن بھی کچھ گڑبڑ لگی تھی جب میرے بازار سے واپس آنے پر تمہاری حالت خراب تھی۔ فاخرہ پرسوچ انداز میں گویا ہوئی۔ لیکن اس سب میں تمہاری بھی غلطی ہے، تمہیں اسے موقع دینا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خیر، اب میری سمجھ میں تو یہ نہیں آ رہا کہ تمہیں کہاں بھیجوں، یہ جگہ تمہارے لیے بالکل محفوظ نہیں ہے۔ فاخرہ بہت پریشان تھی۔ مجھے معاف کر دیں امی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا سب کچھ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے بابا کو کھو دیا۔ وہ پھر سے رونے لگی۔ غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں بیٹا، لیکن تمہیں مجھے اس دن بتا دینا چاہیے تھا۔ اگر تم بتا دیتی تو شاید آفاق صاحب آج ہمارے ساتھ ہوتے۔ وہ رنجیدہ ہو گئی۔ ایمن پھر سے رونے لگی۔ جو بھی ہوا، اب تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ لوگوں کی باتیں تمہیں جینے نہیں دیں گی اور نہ ہی اسجد تمہارا پیچھا چھوڑے گا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے کہیں اور چلی جاؤ۔ فاخرہ اب اسے سمجھا رہی تھی۔ امی، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر، اس گھر کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ وہ فاخرہ کی طرف دیکھتے ہوئے التجا کرتے ہوئے بولی۔ تو یہاں کس سے بچو گی؟ کیا میں تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ بیٹا، مجھ میں اب اتنی طاقت کہاں ہے کہ میں تمہیں لوگوں کی نظروں سے بچا سکوں؟ تمہیں میری بات ماننا ہوگی۔ وہ اب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے ماں کے گلے لگ گئی۔ وہ رات دونوں ماں بیٹی نے رو رو کر جاگتے ہوئے گزاری۔ صبح ہو چکی تھی۔ فاخرہ پہلے باہر نکلی تھی تاکہ دیکھ سکیں کہ اسد اب تک وہاں سے گیا یا نہیں۔ وہ دبے قدموں صحن میں گئی۔ اسد وہاں نہیں تھا تو اس کا مطلب وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ فاخرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دونوں ماں بیٹی نے فجر کی نماز ادا کی۔ فاخرہ ایمن کا سامان پیک کرنے لگی۔
امی ایک بار پھر سے سوچ لیں آپ، اس طرح تو آپ اکیلی ہو جائیں گی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ سنو، مجھ سے کوئی بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا، وہ اسے تاکید کرنے لگی۔ لیکن امی، اسجد نے اگر آپ کے ساتھ کچھ کر دیا تو وہ ضرور میرے بارے میں جاننے کے لیے آپ کے پاس آئے گا، وہ آپ کو اذیت نہ دے۔ وہ فاخرہ سے لپٹ گئی۔ نہ میری بچی، کمزور نہیں پڑنا، میرا سب سے بڑا خزانہ تم ہی ہو، میں تمہیں ایسے شخص کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ اسے خود سے لپٹا کر پیار کرنے لگی۔ وہ ان کے سینے پر سر رکھے رونے لگی۔ رو لے میری بچی، آخری بار جی بھر کے رو لے، اس کے بعد پھر کبھی ان آنکھوں میں آنسو نہ آئے۔ فاخرہ خود بھی رونے لگی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ان سے لپٹی روتی رہی، پھر فاخرہ نے اسے خود سے الگ کیا۔ بس کرو اب، اور وعدہ کرو آج کے بعد تم نہیں رو گی۔ تم نے خود کو مضبوط بنانا ہے، یاد رکھنا یہ تمہارے باپ کا خواب تھا، وہ تمہیں مضبوط دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے حوصلہ دیتے ہوئے بولی۔ میں وعدہ کرتی ہوں امی، وہ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، اور آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ اپنا خیال رکھیں گی، اور کوئی بھی بات ہوئی تو آپ مجھے بتائیں گی، وعدہ کریں نا؟ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولی۔ ہاں میرا بیٹا، اب تم کچھ کھا لو، پھر روشنی ہونے سے پہلے تمہیں یہاں سے نکلنا بھی تو ہے۔ اگر اسجد کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا پیچھا ضرور کرے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی، فاخرہ نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ پھر فاخرہ نے اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ وہ اس وقت کچھ بھی کھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن فاخرہ کے مجبور کرنے پر اسے کھانا ہی پڑا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ایک بار پھر سے فاخرہ سے لپٹ گئی۔ فاخرہ نے اسے تھپکا اور خود سے الگ کر دیا، پھر اس کا سامان اٹھا کر کمروں کے دروازوں کو لاک تالا لگایا اور گھر سے نکل گئی۔ ایمن نے جانے سے پہلے ایک بار پھر سے پورے گھر پر نظر ڈالی۔ کتنی یادیں تھی اس گھر میں اس کی، بابا کے ساتھ۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے گرا جسے بے دردی سے اس نے صاف کر دیا۔ فاخرہ نے ٹیکسی کو بلوا لیا تھا۔ وہ دونوں ٹیکسی پہ بیٹھ گئی۔ بس اسٹاپ پہنچ کر فاخرہ نے اسے ایک موبائل دیا۔ اپنا خیال رکھنا، وہ صرف یہی کہہ پائیں۔ وہ مزید وہاں رکنا نہیں چاہتی تھیں، اس لیے اسے الوداع کہہ کر واپس ٹیکسی میں بیٹھ گئیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لے اور کمزور ہو جائے۔